باپ بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ میرے عزیزو، آج سال کے دوران 7واں اتوار ہے۔ آئے ہم خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے آج کی پہلی تلاوت سنتے ہیں، جو اشعیاء نبی کے صحیفے میں سے ہے۔ اشعیاء نبی کا صحیفہ، اس کا 43 باب اور 18ویں اور 19ویں آیت ہم سنیں گے۔ یعنی تم پہلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم چیزوں پر نہ سوچو۔ دیکھو، میں نئی باتیں کروں گا اور اب وہ نمودار ہوں گی، کیا تم اسے نہ جانو گے؟ میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں رستے بناؤں گا۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آئے ہم آج کی دوسری تلاوت کی ریڈنگ کرتے ہیں، جو کہ یعقوب کا خط، اس کا کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا دوسرا خط اور اس کا پہلا باب 18ویں آیت سے 22ویں آیت۔ خدا کی صداقت کی قسم کہ تم سے ہماری بات ہاں اور نہیں ہوتی، کیونکہ خدا کا بیٹا مسیح یسوع، جس کی منادی ہم نے یعنی میں نے اور سلوانس اور تیموتھوس نے تمہارے درمیان کی ہے، وہ ہاں اور نہیں نہ ہوا، بلکہ اس میں ہاں ہی ہاں تھی، کیونکہ خدا کے جتنے وعدے ہیں وہ سب اس میں ہاں ہی ہیں۔ اسی واسطے اسی میں خدا کے جلال کے لیے ہماری آمین ہے، اور جو ہمیں تمہارے ساتھ مسیح میں قائم کرتا ہے وہی خدا ہے۔ اسی نے ہمیں مسح کیا ہے، اسی نے ہم پر مہر بھی کی ہے اور روح کا بیانہ ہمارے دلوں میں دیا ہے۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس مرکز، اس کا دوسرا باب اور 18ویں آیت سے 22ویں آیت، پہلی آیت سے 12ویں آیت۔ اور کئی دن بعد وہ کفرنہوم میں پھر آیا اور سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے، اور وہاں اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ دروازے کے پاس بھی جگہ نہ رہی، اور وہ انہیں کلام سنا رہا تھا، اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے، اور جب وہ ہجوم کے سبب سے اسے اس کے سامنے پیش نہ کر سکے تو انہوں نے جہاں وہ تھا وہاں چھت کھول دی اور اسے کشادہ کر کے وہ 4 پائی جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دی۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر اس مفلوج سے کہا، بیٹا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ مگر وہاں بعض فقیہ بیٹھے تھے
وہ اپنے دلوں میں خیال کرنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے، کفر بکتا ہے، گناہ کون معاف کر سکتا ہے سوائے ایک یعنی خدا کے۔ اور فوراً یسوع نے روح سے جانتے ہوئے کہ وہ اپنے دلوں میں ایسا خیال کرتے ہیں ان سے کہا کہ تم کیوں اپنے دلوں میں ایسی باتیں سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے مفلوج سے کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا کہنا کہ کھڑا ہو، اپنی چارپائی اٹھا اور چلا جا؟ پس تاکہ تم جانو کہ ابن انسان زمین پر گناہوں کے معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس نے اس مفلوج سے کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا۔ اور وہ اٹھا اور فوراً چارپائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا۔ چنانچہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تعریف کر کے کہنے لگے کہ ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ یہاں تک آج کی انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں کہ اشعیاء نبی ہم پر واضح کرتا ہے کہ خدا ہر وقت ہمیں معاف کرتا ہے۔ وہ ہماری خطاؤں کو یاد نہیں رکھتا بلکہ زندگی در زندگی دیتا ہی جاتا ہے۔ اشعیاء نبی فرماتا ہے کہ تم پہلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم چیزوں پر نہ سوچو۔ دیکھو میں نئی باتیں کروں گا اور اب وہ نمودار ہوں گی، کیا تم اسے نہ جانو گے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا ہماری مردہ زندگی میں جان ڈال سکتا ہے۔ اس لیے جب ہمیں ہمارے گناہوں کی معافی ملتی ہے تو اس وقت ہمیں خدا کی محبت، رحمت، مہربانی، قوت اور رحم کے لیے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انجیل مقدس میں خداوند یسوع کوڑی کو پاک صاف کر کے اپنے اس اختیار کا اعلان کرتے ہیں کہ وہ گناہوں کی معافی دے سکتے ہیں۔ کلام مقدس ہم پر صاف عیاں کرتا ہے کہ خدا ہم سب کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم ایک پاکیزہ زندگی بسر کریں۔ آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج یہ نہیں کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ خدا معاف کرنے پر قادر ہے، بلکہ یہ کہ ان کو احساس دلایا جائے کہ وہ اپنے گناہ کو قبول کریں اور اس پر نادم ہوں، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ ہم گناہ اور غلطی کی حس کھو چکے ہیں۔ ہم ایک بے حس اور بے خبر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمیں ہر وقت اپنے گناہوں سے آگاہ رہنا ہے۔ ہم نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے پیارے خدا سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکتے ہیں۔ معافی مانگنے کا یہ عمل توبہ کہلاتا ہے۔ یہ ہمارا خدا کی طرف جانے کا ایک ذاتی عمل ہے، لیکن یہ خدا کی طرف سے اپنی محبت دکھانے کا ایک مکمل عمل ہے۔ میرے عزیزو، ہم مسیحیوں کے لیے خدا کی محبت بھری معافی کا تجربہ منفرد انداز میں اعتراف کے ساکرامنٹ میں ملتا ہے۔ اعتراف کا ساکرامنٹ ایک پرفضل موقع ہوتا ہے۔ خداوند یسوع کی محبت، حفاظت اور زندگی کو اس میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم نہ صرف بیٹے اور بیٹیاں ہیں بلکہ ہم کھوئی ہوئی بھیڑیں ہیں۔ ہم وہ کمزور انسان ہیں جن کے لیے خداوند یسوع دکھ اٹھاتے ہیں اور مصلوب ہوتے ہیں۔ اعتراف کے ساکرامنٹ میں خداوند نہ صرف گناہوں کی معافی عطا کرتے ہیں بلکہ وہ ایک نئی زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں اپنا فضل بھی دیتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی غلطیوں کا اقرار کرنا پسند نہیں کرتا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ خدا ہماری توبہ سے پہلے ہی ہمیں معاف کر دیتا ہے،
لیکن سچے دل سے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا لازمی شرط ہے۔ خدا ہمیں یہ حکمت عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے گناہوں سے بھی باخبر ہوں اور خداوند سے معافی حاصل کرنے کے بھی قائل ہوں، تب ہی ہم خداوند یسوع مسیح سے معافی حاصل کرنے کے قابل ہوں گے۔ آئیں ہم عہد کریں کہ آج کے بعد ہم خدا کی مرضی پر چلیں گے، اور اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوگا تو اس کے اقرار میں شرمندگی محسوس نہیں کریں گے، بلکہ فوراً ہی خداوند سے معافی حاصل کریں گے۔ خداوند ہمیشہ ہمیں اپنے فضل سے نیک زندگی بسر کرنے کی قوت عطا فرمائے۔ خدا ہم سب کو اپنا کلام پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے پاک روح القدس سے مسح کرے تاکہ ہم اس کے پاک روح القدس کی روشنی میں چلتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرضہ میں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ سلام مریم، پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ، بیٹے، روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، رفاقت اور شراکت تمام کلام مقدس کو سننے والوں کے ساتھ عبدالآباد ہوتی رہے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے، آمین۔